بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انسان کو اچھے حالات میں ہمیشہ سنبھل کر رہنا چاہیے، ورنہ ایک غلط قدم انسان کو برے وقت کی دلدل میں دھکیلتا چلا جاتا ہے، اور پھر چاہے ہم سنبھلنے کے لیے جتنا ہاتھ پیر مارے ناکام رہتے ہیں، اور لوگ ہماری مجبوری اور غربت کا فائدہ اٹھا کر ہمیں دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ لاڈلا بیٹا ہونے کی وجہ سے والدین نے اچھے اداروں سے تعلیم حاصل کروائی تھی اور میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ میں بھی لاڈ پیار میں کچھ بگڑ گیا تھا۔ ماں باپ کے بار بار سمجھانے کے باوجود غلط صحبت کا شکار ہونے لگا اور روک ٹوک پر گھر والوں سے لڑنے جھگڑنے لگتا تھا۔ جو میں جوان ہو رہا تھا، میرے اندر بغاوت اور معاشرتی برائیاں تیزی سے جنم لینے لگی تھیں۔ میں نے ہر برائی کو وقتی شوق کہہ کر اپنایا تھا اور پھر اس برائی کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیا تھا۔ ماں باپ سمجھانے کی ناکام کوششیں کرتے مایوس ہونے لگے۔ میری بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ میری بہنیں جب بھی گھر آتی وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ میرے والدین کا بڑھاپا مجھ پر انحصار کرتا ہے، اس لیے مجھے اپنی تعلیمی میدان میں سنجیدہ ہو جانا چاہیے اور تفریحی کام چھوڑ دینے چاہیے، مگر مجھے بہنوں کا سمجھانا بیزار کرنے لگا تھا۔ میں نے تنگ آ کر بہنوں سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ خود کو گم کر لیا۔ بری صحبت کا کبھی اچھا انجام نہیں ہوا کرتا، اور یہ بات مجھے والدین نے بہت سمجھائی تھی، مگر میں جوانی کے زام میں تھا، کچھ سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب میں نے ایک بہترین یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ امیر زادے لڑکوں کے ساتھ دوستی ہونے کے بعد میں ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ میں نے عمر کے اس حصے میں ہر غلطی دہرائی تھی، اور تب مجھ سے ایک ایسا کام ہوا جس نے میرا پورا گھر تباہ کر کے رکھ دیا۔ ایک روز میرے والد کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اپنے ابو کو ہاسپٹل لے جاؤ، ان کی طبیعت کچھ دنوں سے مسلسل خراب رہنے لگی ہے۔ ماں ان کی دوائیں کر کے تھک رہی تھی، مگر میں بالکل جانتا ہی نہیں تھا گھر میں کیا چل رہا ہے۔ تب بھی ماں کے روکنے پر میں نہیں رکا، کیونکہ میرے دوستوں نے باہر گھومنے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ میں اپنے موبائل پر بار بار آتی کالز کو کاٹنے یا دوستوں کو معذرت کر کے اپنے نہ جانے کا بتانے کی بجائے اپنی ماں کو انکار کرنے لگا اور بولا کہ ابھی مجھے کسی ضروری کام سے باہر جانا ہے، میں وہاں سے واپس آ کر ابو کو ہسپتال لے جاؤں گا۔ میں تب بے حس ہو گیا تھا۔ مجھے بالکل پرواہ نہیں ہوئی کہ میرا باپ نہ جانے کس تکلیف کا شکار ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے میں نے دیکھا تھا کہ میری ماں مایوس نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے، مگر میں نے بالکل اس بات کو نہیں سوچا تھا۔ اب ان لمحات کو سوچتا ہوں تو رونا آتا ہے کہ کاش میں تب اپنے باپ کی خاطر رک جاتا تو شاید آج برے حالات سے نہ گزرتا، تو میرا گھرانہ ویسے ہی ہنستا مسکراتا ہوا ہوتا۔ مگر تب میں مزے سے دوستوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں نہیں جانتا تھا اس روز میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آنے والا ہے جو مجھے عمر بھر کے پچھتاوے اور اذیت میں مبتلا رکھے گا۔ میرے دوست مجھے لے کر اپنی گاڑیوں پر سوار ہوئے اور تیزی سے مطلوبہ منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ ہمارا ایک امیر دوست کے فارم ہاؤس پر جا کر تھوڑا شغل کرنے کا ارادہ تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو ان کے پاس موجود ساز و سامان کو دیکھ کر میری آنکھیں پوری سے زیادہ پھیل گئیں۔ میں نے گھبرا کر اپنے دوستوں کو دیکھا کہ وہ جن تیاریوں میں تھے میں وہ سب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری دوست شراب کی بوتلیں اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ مجھے الٹے سیدھے دلائل دینے لگے کہ آج کل یہ سب چیزیں عام ہوتی ہیں۔ میں نے پریشانی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ نشے میں انسان سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس پر الٹا وہ مجھے وہی سب باتیں کرنے لگے جو آج کل نشہ کرنے والا ہر جوان خود کو بہلانے کے لیے بولتا ہے۔ وہ بولنے لگے کہ نشہ صرف تب تک گناہ ہے اگر اس میں کوئی گناہ ہو جائے یا غلط کام کیے جائیں، جبکہ ہم نشہ اس سوچ سے ہرگز نہیں کرتے، ہم صرف تھوڑا بہت مزہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کی باتوں پر خاموش ہو گیا، مگر میرے اندر اب بھی مڈل کلاس گھرانے کی کچھ نہ کچھ تربیت زندہ تھی، اور میں ان لڑکوں کی طرح ہائی کلاس گھرانوں سے تعلق نہیں رکھتا تھا، نہ ہی میں ان کی طرح عادی نشے باز تھا۔ وہاں اونچی آواز میں گانے لگے رہے اور میری دوستوں نے رقص کے لیے لڑکیاں بھی بلوا لی۔ میں ایک طرف بیٹھا میوزک اور رقص سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اور میرے دوست نشہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ میرے موبائل پر گھر سے بار بار کال آتی رہی، مگر میں اونچی آواز میں لگے گانوں کی وجہ سے کچھ سن ہی نہیں پایا تھا۔ رات کے دوسرے پہر جب تھوڑا میوزک بند ہوا تو میں نے گھر کے نمبر سے لاتعداد کال دیکھ کر اپنی ماں کا نمبر ملایا۔ تب میری ماں نے مجھے جو اطلاع دی وہ میرے ہوش اڑا گئی تھی۔ میرے باپ کو رات کے وقت دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رات میری ماں مجھے کال کرتی رہی، مگر جب میں نے کال نہیں اٹھائی تو مجبوراً میری ماں نے محلے کے ایک جاننے والے گھرانے سے منت کی اور میرے باپ جو ہسپتال لے گئے، جہاں میرے والد اس وقت انتہائی نگہداشت میں تھے۔
میرے دوست صوفوں پر گرے پڑے تھے۔ میں نے انہیں ہلا کر حوص باختگی سے واپس چلنے کا کہا اور اپنے باپ کی حالت بتائی۔ میں بہت پریشان ہو چکا تھا کیونکہ میری ماں میرے باپ کا بتاتے ہوئے بری طرح رو رہی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے باپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہوگی۔ مگر اس روز میں ایک ساتھ 2 قیامتوں سے گزرا تھا۔ میرے دوست تو نشے میں تھے، مگر میں جو پورے ہوش و حواس میں تھا، اس روز ایک ایسا گناہ کر بیٹھا جو میری روح کو آج تک کچوکے لگاتا ہے اور مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ مجھ سے ایک ایسا ظلم سرزد ہوا تھا جس میں ایک معصوم لڑکی میری غلطی کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ میں اس روز سرزد ہونے والی اپنی سنگین غلطی سے پوری طرح ہل گیا تھا اور خوف سے منجمد ہوا جا رہا تھا۔ مگر میرے دوست مجھے کھینچتے ہوئے واپس لائے اور سمجھانے لگے کہ میں اپنی زبان بند رکھوں تو میرے اس جرم کی کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ مگر میرے ہاتھوں پر تو وہ لڑکی سوار ہو چکی تھی۔ میں اداسی سے اس لڑکی کو سوچتا وہاں سے سیدھا اپنی ماں کے بتائے ہسپتال پہنچا تو وہاں ایک اور قیامت میری منتظر تھی، جس نے میرے دماغ سے وہ لڑکی، میرا جرم اور گزری رات کی ہر بات ہٹا دی تھی، کیونکہ ہسپتال میں میرا باپ میرے پہنچنے سے بمشکل 10 منٹ پہلے مر چکا تھا اور میری ماں ان کی میت کے پاس ساکت سی بیٹھی تھی۔ میں گویا زلزلوں کی ضد میں آ چکا تھا۔ میرا وجود بے جان ہونے لگا۔ مجھے لگا اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور دوستوں کے ساتھ کی جانے والی عیاشی کی سزا مل رہی تھی کہ میں اسی روز ایک ناقابل فراموش حادثے کا شکار بھی ہو گیا تھا اور اسی روز اپنے باپ کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ میں نے خود کو سنبھال کر اپنے باپ کی میت گھر لے جانے کے لیے ایمبولینس کا انتظام کیا۔ اسی دوران میری 2 بہنیں بھی پہنچ گئیں۔ ماں نے رات میرے کال اٹینڈ نہ کرنے پر پریشانی سے میری بہنوں کو فون کیا تھا۔ وہ چاروں اپنے اپنے گھروں سے فوری روانہ ہوئی تھیں، مگر ان کے گھر دوسرے شہروں میں تھے۔ ابھی آنے میں دیر ہو گئی اور میں ایسا بد نصیب تھا جو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے باپ سے پچھلے 3-4 دن سے ملا تک نہیں تھا، کیونکہ وہ بیماری کی وجہ سے کمرے میں بند تھے اور میرے پاس گھر میں ٹکنے کی فرصت بھی نہ تھی۔ گھر پہنچ کر جنازہ وغیرہ کا انتظام کرنے تک میری ماں بہنوں کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ میری ماں کی حالت بہت خراب تھی، ایسا لگتا تھا ان میں زندگی ختم ہو گئی ہے۔ وہ مسلسل میرے باپ کی بیماری میں ان کے لیے پریشانی کا شکار رہی تھی اور شاید اس مشکل وقت میں مجھ جیسے بے حس بیٹے کی پتھر دلی نے بھی انہیں ادموا کر دیا تھا۔ میرے والد کے کفن دفن کے انتظام کے بعد میں جنازے کے ساتھ چلا گیا۔ پیچھے میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ میری بہنیں میری ماں جو ہسپتال لے گئیں، مجھے اب اپنے باپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے بعد والدین کی قدر ہو گئی تھی۔ اپنی عیاشیوں میں نے والدین کے ساتھ وقت کبھی نہیں گزارا تھا اور میرا باپ جانے کیسے میرے اخراجات پورے کرتا رہا اور بیماری میں بھی اپنے کام پر جاتا رہا۔ میں اپنے باپ کی قبر پر بیٹھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ گھر پہنچا تو ماں کے ہسپتال میں ہونے کی خبر ملی۔ میں بھاگا وہاں پہنچا تو بہنیں مجھ سے ناراض سی منہ موڑے کھڑی تھیں۔ میں نے پریشانی کا اظہار کیا تو چھوٹی بہن جھگڑنے لگی، روتے ہوئے بولی کہ دیکھو تمہاری لاپرواہی نے ہمارا گھر اجاڑ دیا۔ اگر تم پہلے گھر کو توجہ دیتے تو شاید ہمارا باپ بھی زندہ ہوتا اور ماں بھی اس حال میں نہ ہوتی۔ میں شرمندہ سا کھڑا رہ گیا۔ میری ماں 4 دن ہسپتال میں رہی اور اس دوران سب اخراجات اور ساری دیکھ بھال میری بہنیں کرتی رہی تھیں۔ میں نے آگے ہونا چاہا تو ڈاکٹر نے مجھے دواؤں کی پرچی تھما دی۔ میں گھبرایا ہوا سا پرچی دیکھ رہا تھا کیونکہ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی کہ دوائیں لے سکتا۔ میں ایک ایک پائی اپنے باپ سے لیتا تھا۔ اپنے ناکارہ ہونے کا اس روز مجھے شدت سے احساس ہوا تھا۔ میں نے زندگی میں سیر و تفریح اور موج مستی کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا، نہ کچھ کمایا تھا۔ بہنوں نے وہ دوا بھی لے لی اور 4 دن ہسپتال کے بستر پر لاغر پڑی میری ماں بھی اپنے آخری سفر کو روانہ ہوگی۔ انہیں بھی گھر لے جایا گیا۔ میری بہنیں غم سے نڈال چیخ رہی تھی۔ ہمارا گھر ماں کے بعد یکدم ویران ہو گیا تھا۔ میں نے ان دونوں کو گنوا دیا تھا اور ان کی یادوں میں میرے پاس صرف میری بے رخی تھی۔ بہنیں ماں کی کل خوانی کے بعد باری باری اپنے گھروں کو روانہ ہو گئیں اور جاتے جاتے مجھے احساس دلا گئی تھی کہ دنیا میں سب کچھ کبھی نہ کبھی مل جایا کرتا ہے، مگر والدین ایک بار دنیا سے چلے جائیں تو ساری زندگی صرف پچھتاوا ہاتھ میں رہ جاتا ہے۔ اور میں بھی چند ہی دنوں میں یہ بات بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ مجھے اپنے باپ کی بیماری اور پریشانی کی وجہ پتہ چلی تو دک سے رہ گیا۔ میرا باپ میرے شاہانہ رہن سہن اور مہنگے اداروں سے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے چکروں میں قرضوں میں جکڑا جا چکا تھا۔ ان کے ایک دوست نے بتایا کہ میرے والد کو آفس سے بونس میں ملنے والی رقم کا انتظار تھا، مگر کارکردگی بری ہو جانے کی وجہ سے وہ رقم نہیں ملی۔ کسی کاروبار میں لگائی جانے والی رقم بھی ڈوب گئی تھی اور قرض دینے والے لوگ اب اپنا پیسہ مانگنے لگے تھے۔ اسی پریشانی کا شکار ہو کر میرا باپ دنیا سے چلا گیا اور میری ماں بھی اسی غم میں رہ کر چلی گئی۔
اب میرے پاس افسوس کے لیے آنے والا آدھے لوگ قرض مانگنے لگے تھے۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اپنے باپ کا کمرہ چھانا تو چند پیسے مل گئے، مگر وہ رقم بہت معمولی سی تھی۔ میں نے گھر کا سامان اونے پونے بیچ کر قرض اتارنا شروع کر دیا۔ گھر میں جو راشن پانی باقی رہ گیا تھا اسی پر گزارا کرنے لگا، مگر بیٹھ کر کھانے سے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے پاس تو پھر تھوڑا بہت راشن باقی بچ گیا تھا۔ قرض کی بڑی رقم دینے کے لیے میں نے گھر کا بھاری ساز و سامان بیچا اور کچھ پیسہ قرض والوں کو دے کر جان چھڑوائی اور کچھ پیسوں سے اپنا گزارا کرنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی تعلیم پوری کر کے کوئی نوکری کروں تاکہ کم سے کم اب زندگی میں کچھ اپنے قابل ہو جاؤں، کیونکہ اب تو نہ والدین رہے تھے، نہ ان کا پیسہ اور نہ کوئی جائیداد رہی تھی۔ ایک گھر تھا جو بالکل خالی ہو چکا تھا۔ تعلیمی سلسلہ جاری کرنے کا سوچ کر میں کچھ سنبھلتے ہی یونیورسٹی گیا تو پتہ چلا کہ میرا سیمیسٹر بھی فیل ہو گیا تھا اور میرے گریڈز اتنے برے تھے کہ میں کہیں نوکری کرنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ اب نہ پیسہ رہا تھا، نہ کھانے پینے کے لیے پیسے بچے تھے۔ بھوک نے میری حالت خراب کر دی تھی۔ جن دوستوں نے میری زندگی تباہ کی تھی وہ مجھے دیکھنے سے بھی گریز برتنے لگے تھے۔ میرے والدین کے مرنے کا بھی افسوس نہیں کیا تھا۔ بھوک پیاس کے باوجود میں نے اپنی بہنوں کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں جانتا تھا اس زندگی اور اس حالت کے ذمہ دار میں خود تھا۔ اپنی غلطیوں کو میں خود سدھارنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کسی سے پیسہ نہیں مانگا اور نہ ہی مدد مانگی تھی۔ میں محنت مزدوری کرنا چاہتا تھا، مگر مجھ جیسا لڑکا جس نے ہمیشہ بیٹھ کر کھایا ہو، وہ فاقوں کی ضد میں ہو تو کیسے کام کرے؟ بھوک نے میری طاقت ختم کر دی تھی۔ میں بھوک سے اتنا پاگل ہو رہا تھا کہ اب کھانے پینے کے لیے میں چوری کرنے کا سوچ بیٹھا تھا۔ میں مزید محنت مزدوری کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں 7 دن سے بھوکا تھا اور اب مزید بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں چوری کی گھر سے باہر نکلا تو نقاہت کی وجہ سے لڑکھڑانے لگا اور اپنے سامنے آنے والی ایک لڑکی سے ٹکرا کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ہوش آیا تو میں اسی لڑکی کے گھر پر تھا۔ اس لڑکی نے مجھے ہوش میں دیکھ کر میری طبیعت پوچھی اور مجھ سے کہا کہ تم اب خالی ہاتھ لگ رہے ہو، اگر تم میرا ایک کام کر دو تو میں تمہیں اس کام کے بدلے 50,000 دوں گا۔ میں جہاں اتنی بڑی رقم سن کر چونکا تھا، وہیں مجھے یہ بات ٹھٹکا رہی تھی کہ اس لڑکی کا جملہ مجھے جانے کیوں ایسا لگا جیسے وہ مجھے پہلے سے جانتی ہے، مگر میں اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا اور مزید کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اتنی بڑی رقم کا سن کر بھی انکار کر دیا۔ مگر میرے انکار پر اس لڑکی نے موبائل نکال کر میرے سامنے ایک ویڈیو چلا دی، جسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں بے ساختہ اس کے قدموں میں گر گیا۔ اب میں وہ سب کرنے کو تیار تھا جو وہ لڑکی چاہتی تھی۔ میری حامی بڑھتی ہی اس نے مجھے کھانے پینے کا سامان دیا اور میرے ہاس بحال ہوتے ہی مجھے کام بتایا، جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ میں وہ کام کرنے سے ہچکچایا تو اس لڑکی نے مجھے دھمکی دی کہ وہ ویڈیو پولیس کو دے دے گی، اور اس ویڈیو میں میرا وہی جرم واضح تھا جو مجھ سے سرزد ہوا تھا۔ اس رات فارم ہاؤس میں اپنی ماں سے بات کرنے کے بعد میری پریشانی پر میرے دوست واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر جب ہم لوگ گھر کی طرف روانہ ہونے لگے تو گاڑی چلانے کا مسئلہ درپیش آ گیا، کیونکہ میرے دوست اس وقت بھی نشے میں دھت تھے اور گاڑی چلانے کے قابل نہیں تھے۔ صرف میں تھا جو ہوش میں تھا، اس لیے مجھے ہی آگے ہونا پڑا۔ حالانکہ میں ان کی دیکھا دیکھی انہی کی گاڑیوں پر تھوڑی بہت ڈرائیونگ سیکھا تھا۔ میں نے جیسے تیسے گاڑی چلائی اور اس خالی سڑک پر میں سوچوں میں مبتلا آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے دماغ پر اپنے باپ کی فکر سوار تھی اور گاڑی میں بیٹھے دوست نشے کی وجہ سے الٹی سیدھی باتیں کرتے شور مچا کر مجھے پریشان کر رہے تھے۔ تب اس ویران علاقے کی حد سے نکلتے ہوئے راستے میں مجھ سے ایسا حادثہ ہوا جو مجھے جی جان سے ہلا کر رکھ گیا تھا۔ میں نے پریشانی میں ابھی گاڑی کی رفتار کچھ بڑھائی تھی کہ سامنے سے اچانک کوئی وجود آن ٹکرایا اور ایک زوردار ٹکر کے نتیجے میں وہ وجود اڑ کر سڑک کی دوسری جانب جا کر گرا تھا۔ میں نے گھبرا کر گاڑی روکی تھی۔ ہم سب نے اتر کر دیکھا تو سامنے کا منظر میرے ہوش و حواس سلب کر گیا تھا، کیونکہ ہماری گاڑی سے ٹکرانے والی کوئی لڑکی تھی جس نے سرخ دلہنوں والا لباس پہنا ہوا تھا اور بہت من موہنی صورت تھی۔ اس ٹکر کی وجہ سے اس کا سر پھٹ چکا تھا اور خون تیزی سے پھیل رہا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس لڑکی کو چیک کرنے کی کوشش کی تو اندازہ ہوا کہ وہ بھی زندہ ہے اور اس کی سانسیں رک رک کر چل رہی تھیں۔ میں اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے جانا چاہتا تھا، مگر میرے دوست مجھے روک گئے اور مجھے سمجھانے لگے کہ یہ پولیس کیس ہے، اگر ان لوگوں نے لڑکی کو ہسپتال پہنچایا تو ایک لمبی تفتیش میں پھنس جائیں گے، اور اگر تفتیش میں ان کا نشے میں ہونا ثابت ہو جاتا تو ان کے ساتھ ساتھ میں بھی پھنس جاتا۔ میں پولیس کے معاملے میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا، مگر میں اس لڑکی کو چھوڑ کر جانے کو بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ میں نے دوستوں سے بھی یہی درخواست کی کہ وہ لڑکی مر گئی تو ساری عمر ہم پچھتاتے رہیں گے، مگر الٹا میرے دوست مجھ سے لڑنے لگے کہ قصور اس لڑکی کا ہے۔
وہی بنا سوچے سمجھے روڈ پر آئی تھی۔ ہماری بحث کے دوران اس لڑکی کا تڑپتا وجود ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس کی گردن ایک جانب لڑکھڑائی تو میں نے گھبرا کر اس پر جھکتے ہوئے اسے چیک کیا۔ وہ مر چکی تھی اور اس کی لاش لاوارثوں کی طرح سڑک کے کنارے پڑی ہوئی تھی، اور میں اس کی موت پر سکتہ زدہ سا کھڑا رہ گیا۔ میرے دوست مجھے کھینچ کر وہاں سے لے گئے۔ ان کا نشہ بھی لڑکی کی موت پر اڑن چھو ہو گیا تھا۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک دوست نے گاڑی چلائی اور یوں ہم اس لڑکی کی لاش وہیں چھوڑ کر شہر پہنچ گئے۔ اپنے گھر کے حادثات کی وجہ سے میرے دماغ سے وہ لڑکی اور وہ حادثہ نکل گیا تھا، مگر اس لڑکی نے سارے حادثے کی ویڈیو بنائی ہوئی تھی۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ اب اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ مرنے والی لڑکی اس کی سوتیلی بہن تھی، جس کی شادی ان دونوں لڑکیوں کا شرابی چچا کسی عیاش لڑکے سے کروا رہا تھا۔ ان دونوں بہنوں کے والدین زندہ نہیں تھے اور چچا ہی ان کا وارث تھا، اس لیے لڑکی شادی کے عین وقت پر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میرے سامنے موجود لڑکی اپنی سوتیلی بہن کے پیچھے آئی تھی تاکہ اسے روک سکے۔ اسے لگا تھا کہ وہ لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ سڑک پر آنے کے بعد اس نے ویڈیو بنانے کے لیے کیمرہ آن کر لیا تھا، مگر سامنے جو حادثہ ہوا وہ اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ اس نے سارے حادثے کی ویڈیو بنا لی تھی اور ہمارے جانے کے بعد گھر جا کر سب کو اپنی بہن کے مر جانے کی اطلاع دی۔ اب وہ لڑکی اس ویڈیو کے بدلے مجھے جس کام کا بول رہی تھی، میں اس کو سوچ کر ہی گھبرا رہا تھا۔ وہ لڑکی بولی کہ تم اگر میرا کام کر دو تو نہ صرف پیسے دوں گی بلکہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اس قتل کا ثبوت بھی مٹا دوں گی۔ میں مشکل میں پھنس گیا تھا۔ انکار کرنے کی صورت میں جیل جاتا تھا اور ہاں کرتا تو تب بھی پھنسنے کا خوف ستا رہا تھا۔ میں خالی ہاتھ تھا اور اب تو کھانے پینے کے بھی لالے پڑ گئے تھے، مگر پھر بھی میں جیل نہیں جانا چاہتا تھا۔ گھر آ کر بھی میں کتنی دیر یہی سوچتا رہا تھا کہ اگر کام کر لیتا تو واقعی پیسے مل جاتے، جن سے میں تھوڑا بہت کوئی گھر میں راشن ڈلوا لیتا اور آرام سے کوئی کام ڈھونڈ لیتا۔ اس لڑکی نے مجھے اپنا نمبر دے دیا تھا کہ اگر میں کام کرنے پر تیار ہو جاؤں تو اسے کال کر دوں۔ پورا دن اور ایک رات کے دوسرے پہر تک میں سوچتا رہا اور دونوں حالتوں کا موازنہ کرتا رہا۔ آخر کار میں نے رات کے 2:15 بجے اس لڑکی کو کال ملا لی اور اس سے بولا کہ وہ جیسا چاہتی ہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ وہ لڑکی میری بات سن کر خوش ہو گئی اور بولی کہ میں تمہارے جواب کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس وقت کا بہت مشکل سے انتظار کیا تھا اور بڑی مشکل سے تم تک پہنچی تھی، کیونکہ اب وہ لڑکی اپنے چچا کی وجہ سے بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس کی بہن کی موت کے بعد اس کا چچا اسی عیاش لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے چچا سے جا کر جھوٹ بول دوں کہ وہ لڑکی اور میں چھپ کر پہلے شادی کر چکے ہیں۔ وہ بولی کہ اگر وہ کسی اور لڑکے سے مدد مانگتی تو یقیناً ان کی نیت خراب ہو جاتی اور وہ اس بات کو لے کر لڑکی کو بلیک میل کرتے، کیونکہ وہ لڑکی بہت حسین تھی۔ مگر میرا معاملہ الگ تھا۔ میری جو کمزوری اس لڑکی کے ہاتھ میں تھی، اس کے بعد تو میں اس کے حکم کا غلام ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی قسمت کو کوستے ہوئے اس لڑکی سے سوال کیا کہ وہ آخر مجھ تک کیسے پہنچی اور اسے کیسے پتہ چلا کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ تب اس نے بتایا کہ نمبر پلیٹ کے ذریعے وہ میرے اس گاڑی کے مالک دوست تک پہنچی تھی اور میرے دوست نے ہی اسے میرا پتہ دیا تھا۔ میں اپنے دوست کی اس غداری پر پیچو تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ صحیح کہا جاتا ہے، بد فطرت دوست سے اچھا تو دشمن ہوتا ہے۔ اگر کوئی اچھا اور وفادار دوست ہوتا تو وہ اس لڑکی کو میرے گھر کا پتہ دینے کی بجائے مجھے خبردار کر دیتا۔ اس لڑکی کی ہدایت پر میں اگلے روز تیار ہو کر اس لڑکی کے گھر پہنچ گیا۔ وعدے کے مطابق وہ بھی اپنے چچا کو ضروری بات کا کہہ کر گھر میں رکی ہوئی تھی۔ میرا کام صرف جھوٹے نکاح کا دعویٰ کر کے واپس لوٹ آنا تھا، مگر وہاں سب کچھ میری سوچ کے برعکس ہوا اور اس لڑکی کے کہنے پر میں ایک اور گناہ کر بیٹھا۔ اس لڑکی نے جب اپنے چچا کو اپنے نکاح کا بتا کر مجھ سے ملوایا تو وہ مرد بڑک اٹھا اور اسے برا بھلا کہنے لگا۔ اس نے تب انکشاف کیا کہ وہ اس لڑکے سے بہت زیادہ پیسہ لے چکا ہے، اس لیے ایک بھتیجی کے مرنے پر دوسری دینے کو تیار بیٹھا تھا اور اب کسی صورت اپنی سوچ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے مجھے غصے سے کہا کہ میں اس کی بھتیجی کو اسی وقت طلاق دوں تاکہ وہ اس کا نکاح وعدے کے مطابق اس لڑکے سے کر دے۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ نکاح تو کوئی تھا ہی نہیں۔ بولنے کو تو میں 3 لفظ طلاق بھی بول دیتا، مگر وہ لڑکی مجھے روک رہی تھی اور اپنے چچا سے لڑتی چیخنے لگی کہ وہ کسی صورت مجھ سے طلاق نہیں لے گی۔ ان دونوں چچا بھتیجی کی لڑائی میں اس مرد نے اچانک مجھ پر حملہ کیا اور میرا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے مجھے کھڑا کر کے پاگلوں کی طرح مجھے مارنے لگا اور چیخ چیخ کر بولا کہ وہ مجھے مار دے گا تاکہ اس کی طے کی ہوئی شادی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ میں نے خود کو چھڑوانے کے لیے اس مرد کو دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے میز پر جا گرا اور شیشے کی میز ٹوٹ کر کرچیوں میں بکھر گئی۔ اس مرد کی کمر زخمی ہوگی، وہ فرش پر پڑا کراہنے لگا اور وہ لڑکی اچانک مجھ سے ایسی بات بولی جو میرے اعصاب کو جھٹکا پہنچا گئی۔ میرا وجود لرز اٹھا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے ضد کرنے لگی
کہ میں اس کے چچا کا قتل کر دوں، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے مار دوں تاکہ اس لڑکی کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے۔ میں ہنس باختہ سا کھڑا ہوا تھا۔ اس لڑکی کا چچا لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر میری طرف بڑھا۔ وہ مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہا تھا اور وہ لڑکی مجھے بار بار اپنے چچا کو قتل کر دینے پر زور دے رہی تھی۔ میں نے زد چو کر شیشے کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھایا اور پوری قوت سے اس چیختے ہوئے مرد کے سینے میں وہ ٹکڑا گھونپ دیا۔ میرے ہاتھ خون سے بھر چکے تھے۔ پہلا قتل انجانے میں ہوا تھا مگر دوسرا قتل میں اپنے ہاتھوں کر چکا تھا۔ وہ لڑکی پیچھے صوفے پر گرنے کی طرح بیٹھ گئی۔ وہ مرد سامنے مرا پڑا تھا اور میں سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا یا وہاں سے بھاگتا، اس گھر میں کچھ لوگ آئے۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ مرد خاموشی سے اس لڑکی کا اچانک نکاح کرنے کے لیے اس لڑکے کو بلا چکا تھا۔ وہ لوگ سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹر کر رہ گئے تھے۔ میں جامد کھڑا تھا اور لڑکی ان سب کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ مجھے فوری پولیس کو بلا کر اس کے حوالے کر دیا گیا اور اس سب کے دوران وہ لڑکی بھاگ چکی تھی۔ میرا گھر تباہ ہو گیا تھا۔ میں جیل میں چلا گیا، نہ پیسہ رہا نہ گھر والے۔ میری بہنیں میری حالت پہ رو رہی تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش اپنے والدین کے سب جانے پر میں برے کاموں سے رک جاتا تو آج میری زندگی مختلف ہوتی۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔